السلام علیکم ویورز، میری کزن کے دیور کی سٹوری۔ میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، لیکن جب میں 5 سال کا تھا تو میرے والد صاحب انتقال کر گئے اور گھر کی ذمہ داریاں بڑے بھائی پر آ گئیں۔ گھر کے حالات بہت اچھے تو تھے نہیں، لہٰذا جلد ہی بھائی کام کے سلسلہ میں فیصل آباد شفٹ ہو گئے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 2 سال بعد بھائی نے ہم سب گھر والوں کو بھی فیصل آباد شفٹ کر لیا۔ یوں ہم لوگ فیصل آباد کے ہو کر رہ گئے اور کبھی کبھار اپنے عزیز و اقارب سے ملنے گجرانوالہ کا رخ بھی کرتے اور اپنے 5 مرلے کے آبائی گھر کا چکر بھی لگاتے تاکہ اس کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ میٹرک کے بعد میں بالکل فری تھا تو سوچا کہ کچھ دن گجرانوالہ رہ لوں۔ چنانچہ میں گجرانوالہ آ گیا۔ فیصل آباد میں رہنے اور کو ایجوکیشن کی وجہ سے میرے اندر کافی اعتماد کیا تھا، جس کی وجہ سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں کسی سے بات سے جھجکتا نہیں تھا۔ گجرانوالہ پہنچ کر میری روٹین یہ تھی کہ رات ساری کزن کے ساتھ موویز دیکھتا رہتا، تاش کھیلتا اور دن کو سوتا رہتا۔ ایک دن مجھے دن 12 بجے اٹھایا اور بولی، نواب صاحب اٹھیں، جا کر علی کو اور اسکول سے لے آئیں۔ علی میرے 7 سال کے بھانجے کا نام ہے، جو کہ کزن باجی کے گھر سے تھوڑی دور ایک پرائیویٹ اسکول میں 2 کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا، کیوں باجی، آج کیا رکشے والے نے نہیں آنا؟ جو میری نیند خراب کر رہی ہیں۔ تو وہ بولی، نہیں، رکشے والے کی شادی ہے اور وہ 1 ہفتہ چھٹی کرے گا، تب تک آپ نواب صاحب علی کو اسکول سے لایا کریں گے، جبکہ صبح اس کے پاپا اسے اسکول چھوڑ دیا کریں گے۔ میں بادل نخواستہ اٹھا اور پیدل ہی اسکول کی طرف چل پڑا۔ اسکول زیادہ دور نہیں تھا، بمشکل 7-8 منٹ میں اسکول پہنچ گیا۔ چھٹی ہونے میں ابھی 10 منٹ تھے۔ اسکول کے پاس ہی ایک شاپ پر بیٹھ گیا اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ تبھی میری نظر دکان سے تھوڑی دور ایک گلی کی نکڑ پر پڑی، جہاں پر ایک لڑکی کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پایا کر اسی لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی نکڑ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور پھر میری طرف دیکھنے لگ جاتی۔ چند منٹ بعد میں نے ہاتھ ہلکا سا ہلا کر اسے اشارہ کام تو وہ مسکرا کر گلی کے اندر چلی گئی۔ میرا ارادہ بنا کہ اٹھ کر اس کی گلی کا ایک چکر لگانا۔ اسی وقت اسکول کی گھنٹی نے میرا ارادہ ملتوی۔ میں اسکول کے گیٹ پر چلا گیا۔ چند منٹ بعد علی اسکول سے باہر آ گیا۔ علی کو لے کر میں گھر کی طرف چلا تو وہ گلی راستے میں ہی آنی تھی۔ میں نے گلی کے سامنے رک کر گلی میں دیکھا تو وہ گلی آگے سے ٹی بن کر لیفٹ اور رائٹ مڑ رہی تھی، جبکہ ٹی کو سیدھا کر کے اس 2 گھر تھے۔ آگے گلی بند تھی، اس کا گھر بالکل سیدھا
نکر والا تھا اور وہ اس نکر والے گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ اس نے جیسے رہی مجھے دیکھا، مجھے ہاتھ کے اشارے سے بائے بائے کہا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ میں بھی علی کو لے کر گھر آ گیا۔ علی کو باجی کے حوالے کر کے میں دوبارہ بستر پر لیٹ گیا، لیکن اب نیند کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے چونکہ دور سے دیکھا تھا لہٰذا اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکا، لیکن اس کا جسم بھرا بھرا تھا، قد تقریباً 5 فٹ تھا۔ اب میرا دل کام کہ ایک چکر اور باہر کا لگاؤں، چنانچہ ایک بار پھر باہر نکل کر اس کی گلی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی گلی کے سامنے رک کر دیکھا، لیکن وہ اور گیٹ بھی بند تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور PTCL سے کزن کو کال کر کے کہا کہ میں جاگا ہوں، لہٰذا وہ اپنی بائک لے کر آ جائے تاکہ ہم آوارہ گردی پر نکل سکیں۔ یہ واقعہ 2014 کا ہے۔ خراب کزن جو میری پھپھو کا بیٹا تھا مجھے پک کرنے آ گیا۔ ہم 3 کزن ہم عمر تھے جن کی بہت اچھی دوستی تھی۔ باقی کزن چھوٹے تھے۔ ہم تینوں روزانہ رات کو VCR کرائے پر لاتے اور ہر قسم کی وہ فلمیں بھی دیکھتے جن میں وہ فلمیں بھی ہوتی تھی جن میں آواز نہیں ہوتی تھی۔ آئی ہوپ سو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں، لائک کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔